السلام علیکم۔ آپ نے حضور کے ساتھ طائف میں پیش آنے والا واقعہ ضرور سن رکھا ہے، جس میں طائف کے اوباش بچوں نے حضور پر پتھروں کی بارش کر دی تھی اور حضور کے جوتوں میں خون بھر گیا تھا، حضور لہو لہان ہو گئے تھے۔ تو آج میں اپنا مکے سے طائف کا سفر بھی دکھاؤں گا اور اس مشہور واقعے کی کچھ مزید معلومات بھی فراہم کروں گا۔ ویڈیو کے آخر تک جڑے رہیے، آپ کے معلومات میں اضافہ ہوگا یا کم از کم ان واقعات کی تجدید ہو جائے گی، اور جب آپ طائف جائیں گے انشاءاللہ اگلی دفعہ تو آپ کے سفر اور آپ کے مقدمات مقدسہ کی زیارت میں مزید روحانیت پیدا ہوگی انشاءاللہ۔ اب ہم اس پس منظر کو سمجھتے ہیں جس میں حضور طائف گئے تھے۔ 619 عیسوی ہے، اسلام کی اشاعت کو تقریباً 9-10 سال ہو چکے ہیں۔ اسی سال حضرت خدیجہ یعنی پہلی ام المومنین کا انتقال ہوا، اور اسی سال حضرت ابو طالب حضور کے چچا کا بھی انتقال ہوا۔ حضرت ابو طالب حضور کے سرپرست بھی تھے، اور انہی کی وجہ سے حضور کو مکے میں تحفظ حاصل تھا، جو اب دنیا میں نہیں رہے۔ بہت کم لوگ اب تک مسلمان ہوئے تھے، ان میں کچھ قریبی عزیز تھے، قریبی دوست تھے اور کچھ غلام، بس۔ اب ان چند مسلمانوں کو معاشی تنگی کا بھی سامنا تھا۔ حضور نے اب مکے سے باہر کسی علاقے کا تعاون سوچنا شروع کیا۔ انہوں نے طائف سے مدد حاصل کرنے کا کیوں سوچا، اور اس کی وجہ جو میں سمجھا ہوں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ یہ صوبہ مکے کا نقشہ ہے اور اس میں شہر مکہ بھی ہے، تو مکے شہر کے مشرق میں طائف اور مغرب میں جدہ نمایاں نظر آ رہے ہیں۔ دونوں شہروں کا فاصلہ کم و بیش برابر ہے، تو حضور نے کیوں طائف سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کی؟ میرے خیال میں 2 وجوہات تھی۔ پہلی وجہ، گو کہ جدہ آج بہت جدید اور آباد شہر ہے، لیکن حضور کے زمانے میں یہ علاقہ بہت غیر نمایاں اور غیر آباد تھا، جبکہ طائف اس وقت بھی ایک نمایاں شہر تھا۔ دوسری وجہ جو میں سمجھا ہوں، طائف سطح سمندر سے 6000 فٹ بلند ہونے کی وجہ سے مکے کے مقابلے میں بہت ٹھنڈا اور زرخیز علاقہ ہے۔ دونوں شہروں میں درجہ حرارت 6-7 ڈگری کم از کم اور 10-12 ڈگری کا فرق تو رہتا ہی ہے، اور اس وجہ سے طائف میں زرخیزی بھی زیادہ ہے، تو مکے کے لوگ گرمیوں میں طائف کچھ دن گزارنے ضرور جاتے ہیں۔ یہ آب و ہوا اور زرخیزی کا جو فرق آج نظر آ رہا ہے، یہ حضور کے زمانے میں بھی تھا، جس کی وجہ سے مکے کے کافی سرداران گرمیوں میں طائف جاتے تھے، اور ان میں سے کچھ وہاں پھلوں کے باغات کے مالک بھی تھے۔ یعنی مکہ والوں کی طائف سے وابستگی پہلے سے ہی موجود تھی، اور یقیناً یہی وجہ تھی کہ حضور نے طائف سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اب ہم اپنے مکہ سے طائف کے سفر کا آغاز کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ حضور کے سفر کی منظر کشی بھی کریں گے۔ ہمارے سفر کا آغاز مکہ کے کلاک ٹاور کے نیچے سے شروع ہوتا ہے۔ تو ہم نے جو ہے ہوٹل سے 11 بجے ہم نکلے ہیں، آلموسٹ 11 بجے، اور اب ہم جا رہے ہیں طائف کی طرف، اور شاید راستے میں تھوڑی سی زیارتیں دیکھتے ہوئے جائیں گے۔ اور یہ میرے ساتھ جو کامنٹیٹر ہے یہ عدنان صاحب ہیں، تو یہی ہمیں لے کر آئے تھے جدہ ایئرپورٹ سے۔ ہم مکے کی زیارتوں سے گزر رہے ہیں۔ پہلے ہم مزدلفہ گئے، پھر مینا گئے، مسجد نمرہ اور عرفات کی زیارت کی، جبل نور پر بھی گئے، اور اس کے بعد ہم طائف کے لیے روانہ ہو گئے۔
عابدیہ از اے پلیس نیم، دیٹس وائی. اچھا یہ یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی کا گیٹ ہے جامعہ ام القرآن عابدیہ. اچھا یہاں پہ بچے بچیاں سب پڑھتے ہیں؟ جی اچھا. ایئر کنڈیشن ایس یو وی میں بیٹھ کر تیز رفتاری سے سفر کر رہے ہیں اور کم و بیش 90 کلومیٹر کا سفر 1 سے 1.5 گھنٹے کا ہے. آئیے نظر ماریں حضور کے سفر پر. حضور جب مکے سے نکلے تو ان کے ساتھ زید بن حارثہ ساتھ تھے. یہ وہی زید ہیں جو ایک غلام تھے. حضرت خدیجہ نے حضور کو گفٹ دیا تھا. حضور نے گو کہ انہیں آزاد کر دیا تھا، پھر بھی وہ حضور کے ساتھ رہتے تھے، ان کا ساتھ نہیں چھوڑتے تھے. حضرت زید حضور سے تقریباً 10 سال چھوٹے تھے. ایک دفعہ حضرت زید کے والد آئے اور انہیں اپنے ہمراہ اپنے وطن لے جانا چاہا. حضرت زید نے حضور کو چھوڑ جانے سے انکار کر دیا. حضور بھی ان سے بہت محبت کرتے تھے. حضور نے انہیں اپنا منہ بولا. حضور کے زمانے میں عموماً یہ سفر گھوڑے یا اونٹ پہ کیا جاتا تھا، لیکن مصلحتاً حضور پاک اور زید بن حارثہ مکے سے پیدل روانہ ہوئے. اونٹ کا استعمال نہیں کیا تاکہ مشرکین مکہ کو بالکل خبر نہ ہو. نہایت خفیہ طریقے سے نکلے. مختلف روایت ہیں 2 یا 3 دن میں پیدل ان پہاڑی راستوں پر چل کر حضور طائف پہنچے. ان کے مشکلات اور تھکا دینے والے 80-90 کلومیٹر پہاڑی سفر کا تصور کیجیے کہ انہوں نے کتنی قربانی دی تاکہ اسلام کی اشاعت ہو سکے. حضور پاک جب طائف پہنچے تو انہوں نے وہاں کے مقامی 3 سرداروں سے ملاقات کی اور انہیں اسلام کی دعوت دی. ان تینوں ہی نے حضور پاک کا مذاق اڑایا اور توہینی کلمات کہے. حضور نے ان سے کہا، اچھا اتنا کرو، ہماری ملاقات کو خفیہ رکھنا اور اہل قریش تک اس ملاقات کی خبر نہ پہنچانا. مگر طائف کے سرداروں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ یہ اطلاع مکے تک پہنچا دی گئی. بظاہر اس ناکام ملاقات کے بعد حضور طائف میں ٹھہر گئے اور روز وہاں کے بازاروں میں جا کر اسلام کی دعوت عام لوگوں کو دیتے رہے. کسی نے بھی اسلام قبول نہیں کیا. جب مقامی سرداروں کو یہ پتہ چلا کہ محمد مکہ واپس نہیں گئے بلکہ اپنی دعوت کا سلسلہ طائف میں جاری رکھا ہوا ہے، تو وہ شدید غصے میں آ گئے اور طائف کے بدمعاش لوگوں کو بلایا اور ان کو ہدایت کی گئی کہ محمد کو مارا نہ جائے بلکہ شدید ایذا دی جائے اور طائف کے حدود سے باہر نکال دیا جائے. چنانچہ ان اوباش لوگوں نے ایسا ہی کیا. لیکن یہاں ہم اس واقعے سے وقفہ لیں گے، اس لیے کہ ہم طائف کے پہلے زیارت پر پہنچ گئے ہیں، جس کی نسبت حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہے جو حضور کے کزن تھے. یہ باب حضرت عبداللہ ابن عباس ہے جس کے قریب ان کا مزار ہے اور اس کے ساتھ ہی ان سے منسوب مسجد بنائی گئی ہے جہاں ہم آج زیارت کر رہے ہیں. لیکن جب وہ اسی شہر میں آئے تھے تو ایک دوسرے مقام پر انہوں نے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا تھا، تو وہ پہلی مسجد عبداللہ ابن عباس تھی جو غالباً آج کل بند ہے. کافی بڑی مسجد ہے. حضرت عباس کا اسلام کی شروع کی جو تاریخ ہے اس میں ایک دلچسپ کردار رہا ہے. ہم کسی اور ویڈیو میں ان کی تفصیلات پر ذکر کریں گے. نماز کا کوئی وقت نہیں ہے، ابھی ظہر اور عصر کے درمیان کا وقت ہے. صرف ابھی ٹورسٹ ہی آتے ہیں، وہ بھی بہت کم ٹورسٹ آتے ہیں طائف. مسجد کے برابر میں لائبریری ہے اور یہ لائبریری بھی حضرت عبداللہ ابن عباس کے نام سے منسوب ہے. اور اس لائبریری کے برابر میں جو احاطہ نظر آ رہا ہے، اسی احاطے میں ان کی قبر ہے، لیکن یہ احاطہ بند ہے اور اس میں داخلہ ممنوع ہے. اب ہم دوسری زیارت کی طرف روانہ ہیں. تو جب طائف کے سرداران نے حضور کو ایذا دے کر شہر سے نکالنے کا حکم دیا تو اوباش لوگوں کے ہجوم نے جو راستے کے دونوں طرف کھڑے تھے حضور پر پتھروں کی بارش کر دی. حضور نے جوتا نہیں بلکہ سینڈل پہنا ہوا تھا اور مشرکین ان کے پاؤں کا نشانہ لگا رہے تھے.
حضرت حارثہ نے حضور کو چاروں طرف سے ڈھانپنے کی کوشش میں خود بھی لولان ہو چکے تھے اور حضور کا جسم بالخصوص پاؤں شدید زخمی تھا اور خون بھرا ہوا تھا۔ اب ہم جس مقام پر پہنچے ہیں، روایت ہے کہ طائف سے نکالے جانے کے دوران تھوڑی دیر اس مقام پر حضور نے پناہ لی تھی۔ اچھا، یہ بتا رہے ہیں کہ اس پتھر سے ٹیک لگا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے۔ بعد میں جب طائف میں اسلام پھیلا تو لوگوں نے یہاں آ کر نماز پڑھنی شروع کر دی اور پھر ایک چھوٹی سی مسجد بھی بنائی جسے مسجد الکو کہتے ہیں، یعنی کوہنی والی مسجد۔ اس مقام پر واقعی حضور آئے تھے؟ اس کا حوالہ کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے، بلکہ مقامی لوگوں کا یہ ماننا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ سعودی حکومت زائرین کے یہاں آنے کی حوصلہ افزائی نہیں کرتی۔ یہ وہی مقام ہے جہاں حضرت جبرائیل آئے تھے اور حضور سے پوچھا تھا اگر وہ چاہیں تو دو پہاڑوں کے درمیان پوری طائف کی آبادی کو دبوچ کر ختم کر دیں، لیکن رحمت للعالمین جو خود شدید زخمی حالت میں تھے، اس کے باوجود انہوں نے حضرت جبرائیل کو ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ مسجد کو کے بالکل قریب ایک اور مسجد ہے، آئیں وہاں چلتے ہیں۔ اس مسجد کو مسجد علی کہتے ہیں اور کوئی اسے مسجد بلال بھی کہتا ہے، مگر اس کا جو سرکاری نام ہے وہ المدہون مسجد ہے۔ یہ بھی یہاں کے مقامی لوگوں کا ماننا ہے کہ حضرت علی نے اس مسجد کو بنایا تھا یا حضرت بلال نے اس مسجد کو بنایا تھا، وگرنہ حدیث سے ثابت نہیں۔ ہاں، جو حوالہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت علی اسلام پھیلنے کے بعد یہاں آئے تھے اور غالباً اس مقام پر پڑاؤ ڈالا تھا۔ مسجد غالباً عباسیہ دور یا پھر خلافت عثمانیہ کے زمانے میں بنی ہے۔ اب اصل واقعے کی طرف پھر آتے ہیں۔ حضور زخموں کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئے تھے۔ حضرت زید بن حارث نے حضور کو کسی طریقے سے ظالم لوگوں سے بچاتے ہوئے قریب کے ایک باغ میں لے گئے۔ وہاں ایک درخت کے تنے کے سہارے بٹھایا۔ پاؤں میں خون بہہ کر اس طرح خشک ہو چکا تھا کہ سینڈل کھینچ کر نکالنا بھی مشکل تھا۔ بہرحال کچھ دیر بعد حضور کو ہوش آیا۔ دور سے باغ کے مالک نے جب یہ حال دیکھا تو اسے ترس آیا۔ باغ کے مالک کا تعلق مکے سے تھا۔ اس نے اپنے غلام عداس کو ایک پیالے میں انگور لے کر حضور کو دینے کا کہا۔ عداس جو ایک کرسچن تھا، جب حضور کے پاس انگور کا پیالہ لایا اور حضور نے انگور کھانے سے پہلے کہا بسم اللہ، تو وہ حیرت میں پڑ گیا۔ جب اس کی گفتگو حضور سے ہوئی، خاص کر حضرت یونس کے حوالے سے، تو عداس بہت متاثر ہوا اور اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ پس منظر میں جو آپ مسجد دیکھ رہے ہیں، یہ مسجد حضرت عداس کے نام پہ ہے، مسجد عداس، جو آج بھی طائف کے پہلے مسلمان اور حضور کے پہلے طائف کے حمایتی کی یاد دلا رہی ہے۔ اب ہمارا واپسی کا راستہ ہے اور ہمیں حضور کی واپسی یاد آ رہی ہے۔ نہایت مایوس کن زخمی حالت واپسی میں حضور کی جنوں سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے باجماعت اسلام قبول کیا۔ جب مکے کے قریب پہنچے، اس وقت تک سرداران مکہ فیصلہ کر چکے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر میں داخل ہونے نہیں دیا جائے گا۔ رضائے الہی دیکھیے کہ ایسے میں انہی مشرکین سرداروں میں سے ایک اپنے کئی بیٹوں کے ہمراہ مکے سے باہر آیا اور حضور کو اپنی پناہ میں مکہ واپس لے گیا۔ امید ہے حضور کے طائف کے سفر کے حوالے سے میری ویڈیو کی کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ۔